انسان حقیقت میں خود ہی اپنا سہارا ہے، اس لیے مسکرانا سیکھ لو، وجہ تلاش نہ کرو۔ آنسو آزمائش کی اذان پر ادا ہونے والے فرض جیسے ہوتے ہیں، اور ضبط کا وضو سنبھالنا بہت مشکل، کیونکہ صبر ایک طویل نماز ہے۔ تم دوسروں سے امیدیں لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، اور زندگی کہتے ہوئے خود کو کھو دیتے ہو۔ کبھی سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں خوابوں کے پار لے جائے گا، مگر آخرکار زندگی تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں تم رب کو یاد کرنے لگتے ہو۔ دنیا کو سمجھ کر کچھ نہ ملا تو انسان خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ دل میں رب ہوتے ہوئے بھی سکون ڈھونڈتا ہے، اور ٹوٹ کر دوسروں کو الزام دیتا ہے۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان مت دو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی مت کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو دل نہ دکھاؤ۔ انسان بہت کچھ جان کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ بہت کم جانتا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب کی بات کرتے ہیں۔ اذان کی آواز پر کوئی دکان بند نہیں ہوتی، مگر ایک گولی کی آواز پر بازار خالی ہو جاتا ہے۔ موت سے ڈرتے ہیں مگر موت کے مالک سے نہیں۔ برائی تلاش کرو تو اپنے اندر دیکھو، اور نیکی چاہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ تم 40 علماء کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہو، مگر ایک جاہل کو 40 دلائل سے نہیں ہرا سکتے۔ لاکھ نعمتیں مل جائیں مگر ایک ادھوری خواہش سب کی قدر کم کر دیتی ہے۔ نفرت اور نظر اندازی لمحوں میں محسوس ہو جاتی ہے، جبکہ محبت اور وفاداری کو ثابت کرتے عمر گزر جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین تحفہ وقت ہے، کیونکہ وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ خود کو ایسا بنا لو کہ جہاں رہو لوگ محبت کریں، جہاں چلے جاؤ لوگ یاد کریں، اور جہاں جا رہے ہو لوگ وہاں تمہارا انتظار کریں۔ رزق اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان گھر، رشتے اور دوست بدلتا ہے، مگر بے سکون رہتا ہے کیونکہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ اپنے لیے دعا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے دعا خدمت۔ عبادت جنت دیتی ہے اور خدمت اللہ۔ محبت کے لیے کبھی مانگنے والے نہ بنو، بلکہ محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، مگر اچھے لوگ ہمیشہ اچھے رہتے ہیں۔ زندگی میں اگر تھک جاؤ تو کسی کو خبر نہ ہونے دو۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا لے جاتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لو، اللہ جانتا ہے تم نے کون کون سے وقت دیکھے، اور وہی وقت بدل دیتا ہے، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر کرنے والے پرسکون رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ سجدے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ زمین پر کی جانے والی سرگوشی آسمان تک پہنچتی ہے۔ زیادہ علم سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لو۔ اچھے لوگوں کا زندگی میں آنا نصیب، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ محفلوں میں ہم غیر موجود لوگوں کی برائی کرتے ہیں تو سمجھ لو وہاں سے اٹھتے ہی ہماری غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیاں اپنی غلطیوں پر رکھنے لگے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ کچھ چیزیں ٹوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے غرور۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، مگر اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، اس لیے قاصر پر نہیں
قادر پر بھروسہ کرو۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا دروازہ اور رزق کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ معرفت والوں نے کہا کہ جب عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق سمجھ آیا تو 40 سال کی نماز قضا پائی۔ وسوسوں کا دوست کبھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ لوگوں کے درمیان ایسے روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تم نہیں دیکھتے تو یہ تمہاری کمزوری ہے۔ اپنے نفس کی انگلی آگ سے ہٹا لو، پھر تم وہی دیکھو گے جو دیکھنا چاہیے۔ ایک جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں گناہ سے بچو کہ وہاں اللہ خود گواہ ہوتا ہے۔ قدر کرنا سیکھو، کوئی بار بار زندگی میں واپس نہیں آتا۔ تم اس دنیا میں سکون تلاش کرتے ہو جہاں آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ گر جانا ناکامی نہیں، گر کر پڑا رہنا ناکامی ہے۔ انسان اپنے ظرف کے مطابق الفاظ چنتا ہے، اور ظرف تربیت اور نسب دونوں کا آئینہ ہوتا ہے۔